بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 111واں دن 21 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ پہلی بیعت عقبہ۔ عقبہ مینا کے قریب ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں سن 11 نبوی میں مدینہ سے 6 افراد نے آ کر دین اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے دوسرے سال سن 12 نبوی میں 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور بیعت ہونے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر چوری، زنا اور قتل اولاد سے بچنے، اچھی باتوں میں آپ کی اطاعت و پیروی کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھانے کے لیے، اسلام کی تعلیم دینے اور دینی مسائل بتانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ان کو مدینہ والے المقری یعنی پڑھانے والا استاد کہا کرتے تھے۔ انہی کی دعوت و تبلیغ سے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما جیسے سرداروں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسین ترین مناظر دیکھنے کے لیے ہمیں جس طرح آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی حفاظت کے لیے خود بخود مشین کی طرح ان پر ایسے پردے لگا دیے ہیں کہ جب کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو خود بخود بند ہونے لگتی ہیں۔ ان کی حرکت سے جہاں باہر کی چیزوں کے حملے سے ہماری آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہیں ان کے کھلنے اور بند ہونے سے آنکھ کا میل کچیل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے آنکھوں کی حفاظت کا کیسا عجیب و غریب انتظام کر دیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں خاموش رہنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شروع اسلام میں ہم میں سے بعض اپنے بازو میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ ترجمہ، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی باتیں نہ کرو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ فائدہ، نماز میں بات چیت نہ کرنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، رکوع و سجدے میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کنواں کھدوانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے پرندے، جن یا انسان نے پانی پیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، ضرورت سے زائد سامان شیطان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا، کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا، ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، وہ ایسی دوا ہے جو بیماری دور کرتی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو،
اور اللہ تعالی سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالی نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔